السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو سن لیجئے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، وہ کون سی نماز ہے جس میں 2 دفعہ ثنا پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے، وہ نماز ہے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں ایک مرتبہ تو شروع میں ثنا پڑھی جائے گی اور دوسری مرتبہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب ثنا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جب ان 4 سنتیں غیر مؤکدہ میں ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھیں گے، تو اس میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو سنا اور اس ویڈیو کے اندر جو مسئلہ بتایا گیا ہے، امید ہے آپ نے صحیح سے اس کو سمجھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کی مجھے ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی بھی وجہ، اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے احباب نے یہ ویڈیو ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کی اور اس ویڈیو کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو مسئلہ بتایا گیا ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور ان کا پوچھنا اس لیے تھا کہ آج کل اکثر عوام، بلکہ اکثر کیا سبھی لگ بھگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں کہ وہ جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، وہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی سنت مؤکدہ ہی کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی وہ پہلی رکعت میں صرف ثنا پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی وہ بس آخر میں، آخر 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے، اس کے آخری رکعت میں تو تشہد کے بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن دوسری رکعت کے بعد جو ہم قاعدہ کرتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں وہ درود شریف نہیں پڑھتے۔ یہ عام ہے اور اکثر لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، عوام الناس۔ علماء کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب عوام کے سامنے ان کے عمل کے خلاف کوئی مسئلہ آئے گا تو انہیں تو حیرت ہوگی اور وہ پوچھیں گے، اور پوچھنا بھی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے، اسی ریزن سے جو ہے بہت سارے احباب نے، محبت کرنے والوں نے یہ ویڈیو بھیجی اور اس کے بارے میں جانکاری لی۔ تو دیکھیں، پہلے تو میں بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دوں کہ مفتی شعبان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو اس ویڈیو کے اندر یہ مسئلہ بتایا ہے، یہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ اس مسئلے کے اندر کوئی بھی لچک نہیں ہے، بالکل درست مسئلہ ہے۔ میں اس پر جو ہے باقاعدہ آپ کو حوالے دوں گا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہم نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں جو سنتیں پڑھتے ہیں، وہ سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو سنت مؤکدہ ہے یا پھر سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت یا ظہر کے بعد کی 2 رکعت، ایسے ہی فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ان کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل کے درجے میں ہوتی ہے، نفل کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو شریعت آپ پر جو ہے کوئی شکنجہ نہیں کستی، شریعت آپ کو اس کی کوئی سزا نہیں دیتی ہے کہ آپ نے فلاں وقت کی، جیسے عصر کی نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں یا عشاء کی نماز سے پہلے کی سنتیں آپ نے چھوڑ دی تو شریعت اب آپ پر شکنجہ کسے کہ آپ نے کی چھوڑ دی، نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ ہیں، آپ کا من کرے پڑھ لیجئے، اور اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس پر آپ پر کوئی شکنجہ نہیں کستی۔ یہ تو ہوا سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے درمیان میں جو ہے ڈیفرنس، فرق۔ اب مفتی صاحب نے جو بات کی ہے وہ سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں بات کی ہے۔ سنت مؤکدہ تو اسی طرح پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں، یعنی آپ نے 4 رکعت سنت کی نیت باندھی۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھنی، جو 4 رکعت سنتیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا۔ اب آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کر، آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، 1 رکعت پوری کی، دوسری رکعت پوری کی، اور دوسری رکعت کا سجدہ کر کے آپ تشہد میں بیٹھ گئے۔ تو اب آپ جو ہے تشہد پڑھ کے سیدھا کھڑے ہوں گے، ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے جو ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے سورت ملائی، اور اسی طرح 2 رکعتیں مکمل کر کے، 2 پہلے اور 2 اب، یہ 4 رکعت ہو گئیں، اور تشہد اور درود شریف پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں سنت۔ تو سنت مؤکدہ یعنی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت آپ کو اسی طرح پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن مفتی شعبان صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ کے بارے میں نہیں بلکہ سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں ہے، جو نفل کے درجے میں ہوتی ہے، نفل کی طرح ہوتی ہے۔
اس کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جیسے عشاء سے پہلے کی یا عصر سے پہلے کی، مان لیجیے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کوئی سورت ملائی اور 1 رکعت مکمل کی، پھر دوسری رکعت مکمل کر لی، یہ 2 رکعت مکمل کر کے آپ تشہد کے لیے بیٹھ گئے، قاعدے میں بیٹھ گئے، آپ نے تشہد پڑھی، تو اب تشہد کے بعد بہتر یہی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ تشہد کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھیے، اور درود شریف پوری پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ کھڑے ہوئیے، پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ثنا سے اسٹارٹنگ کریں، یعنی ثنا بھی پڑھیں، اس کے بعد میں پھر آپ اگلا کام کریں جیسے کہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے بڑی عجیب لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ان کے عمل میں نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ یہی درست ہے، جس طرح مفتی شعبان نے بتایا اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنا چاہیے۔ یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں ہم 4 رکعت کر کے، ایک سلام سے 4 رکعت، تو انہیں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی کہاں لکھا ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں، آپ اسکرین پر ان کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں جو ہے اس وقت کتاب ہے فتاوی قاسمیہ، فتاوی قاسمیہ کی جلد 8 ہے، فتاوی قاسمیہ کی جلد 8 ہے، اور جو چھاپی گئی ہے اشرفی بک ڈپو دیوبند سے، تو اشرفی بک ڈپو دیوبند سے جو کتاب چھپی ہے فتاوی قاسمیہ، اس کی جلد 8 میرے ہاتھ میں ہے، آپ اسکرین پر اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں فتاوی قاسمیہ کی جلد 8 میں صفحہ 199 پر ایک سوال کیا گیا ہے جس کا عنوان یہ دیا ہے کہ رباعی سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا پڑھنا۔ تو اس میں سائل نے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ رباعی سنت غیر مؤکدہ میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدے میں التحیات اور دعا پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں پھر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو جو لوگ اس طرح نہیں پڑھتے ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو ہو گئے سوال۔ اب جواب سن لیجئے، آپ اسکرین پر بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ جواب یہ ہیں، الجواب وباللہ التوفیق، سنن غیر مؤکدہ 2 رکعت کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی اگر 4 رکعت والے بھی ہے تو ان کو 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے جیسے کہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، اور اگر 4 رکعت کی نیت باندھ لی جائے جیسے کہ ہم عصر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء سے پہلے کی ایک ساتھ 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اور اگر 4 رکعت کی نیت باندھ لی جائے تو قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف مکمل پڑھنے کا اختیار ہے، یعنی پہلی 2 رکعت کے بعد جو ہم قاعدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنے کا اختیار ہے، ہم چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ چاہے مکمل پڑھے یا التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، چاہے تو درود شریف پڑھ لے یا درود شریف نہ پڑھے، بس التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، یہ مفتی صاحب نے لکھا۔ آگے کہتے ہیں اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو ثنا اور تعوذ پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں طرح کا اختیار ہے۔ فقہا کی عبارات میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں، اس لیے جو شخص پڑھے گا اس کی نماز بھی بلا کراہت درست ہو جائے گی، اور جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ ذرا ڈیٹیل سے میں ابھی دوبارہ سے آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن دوسری کتاب کا ذرا حوالہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اس وقت فتاوی رحیمیہ، فتاوی رحیمیہ کی جلد 5 ہے، فتاوی رحیمیہ کی جلد 5 ہے، آپ اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فتاوی رحیمیہ کی جلد 5 اور صفحہ 184 پر یہ سوال آیا، سوال کیا گیا ہے کہ عصر اور عشاء کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے قاعدہ اولیٰ میں یعنی پہلے والے قاعدے میں جو کہ 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے، اس کے قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو جواب کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ نماز عصر اور عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور دوسری 4 رکعت نفل نماز کے بعد قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے جو ہے در مختار کی عبارت دی ہے وفی البواقی من ذوات الاربع یصلی،
आगे लिखते हैं कि जोहर और जुमे से पहले और जुमे के बाद की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा के सिवा, सिवा के माने अलावा, सुन्नत मुअक्कदा के सिवा दूसरी 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 रकात नवाफिल के कायदे उला में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ वगैरह और तीसरी रकात के शुरू में सना और तावुज़ भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने 2 हवाले आपको दे दिए हैं और यही बात फतावा दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी लिखी हुई है। आप फतावा दारुल उलूम देवबंद की जिल्द 1 के अंदर इस्तिफादा कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए ये जो मसला अभी बयान किया है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा की तीसरी रकात में सना पढ़ना या ऐसे ही दूसरी रकात में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, इसका इख्तियार है, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अब 40 साल से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपकी नमाज खराब हो गई, नहीं। अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई हरज नहीं है। दोनों का इख्तियार उलमा ने दिया है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आइंदा इस पर अमल करना चाहें तो बहुत अच्छा है, कर लीजिए, अच्छा होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद है ये मसला आपको समझ में आएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।